آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا عہد کیا تھا؟ سب کو پتا ہوگا، وعدہ الست تھا جو ہم نے کیا تھا. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ تو ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ میری مرضی میری زندگی ہے. اب ہم آتے ہیں نکاح کی طرف. اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں بیٹا صبر صبر سے شادی کرو. اس میں ایسا نہیں ہے فن والی چیز ہے. الحمدللہ دیکھیں فن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی میں کیسے رکھا ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. دو طرح کے لوگ ہیں. اب ہزاروں نمازیں پڑھے دن رات پڑھ لیں، ان میں سے ایک کون تھی کہ وہ نافرمان بیوی جو خاوند کی فرما بردار نہیں ہے. ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بڑے بڑے جو میرے پرانے جاننے والے ہیں نا، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لائبہ کی آج پہلا فنکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ یا پاک پروردگار جیسے اس کی نانی نے آغاز کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے برکت مانگتے ہوئے، اسی طرح سے اس پورے فنکشنز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اختتام بھی کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آباد رکھے خوشیوں کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ. آج کا کیونکہ اتنی دفعہ ہم اس کے بارے میں بول چکے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، کیونکہ یوزلی بچی نے اپنے گھر سے سب کچھ سیکھا ہوتا ہے. وہ اگر ماں نہ بھی بتائے نا تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ رشتوں کو کہ کیسے نپتے ہیں کیا کرنا ہے، تو اس کی تربیت بیسیکلی ہو چکی ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں گی، کیونکہ اتنا تھوڑے سے ٹائم میں یہ اتنا بڑا یونٹ ہے شادی کا کہ اس کے بارے میں کمپلیٹ بات کرنا ممکن نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا جتنا ٹائم ہے اس میں کچھ بات ایسی کر سکوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم میں سے کسی کی زندگی اس سے بدل جائے. ابھی دیکھیں نکاح جو ہے نا، نکاح ایک عہد ہے، ایک بندھن جو ہم باندھتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے، اور دو انسان اس کے اندر جڑ جاتے ہیں اس رشتے کے اندر. لیکن وہ عہد کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا عہد نہیں ہوتا، ایسا ہیوج ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ایک انسان پہ آ جاتی ہے. ایک بچی جس کی زندگی پہلے می اینڈ مائی سیلف، رائٹ؟ میں اٹھوں گی، میں کھاؤں گی، میں جاؤں گی، میرا کمرہ ہے، میرا فون ہے، میرا یہ ہے، میں، رائٹ؟ اس کے بعد ایک دم سے ہم میں آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جب تک ہم اس رشتے کو عبادت کے لیول پہ نہ لائیں، اور وہ ہم کیسے لائیں گے؟ ہم کیسے یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ جو رشتہ ابھی قائم ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور اس رشتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر انٹر ہوئی ہوں. تو مجھے اب اس زندگی میں جو بھی اچھائی آئے گی، آسانی آئے گی اور مشکل آئے گی، میں نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کو ڈیل کرنا ہے. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد کروا دوں. الحمدللہ آج ہم اس لیے یہ درس رکھا ہوا ہے کہ شادی کا فنکشن ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، رائٹ؟ اور ہم نے اس سے پہلے ایک عہد، ہم یہ ابھی لائبہ جو ہے نا، آپ یہ دیکھو یہ تیسرے عہد میں جا رہی ہے، تیسرا عہد کر رہی ہے اپنی زندگی کا. آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا عہد کیا تھا؟ سب کو پتا ہوگا، وعدہ الست تھا جو ہم نے کیا تھا. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہیں کوئی یاد ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے؟ نہیں یاد ہے نا. ماں نے بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، ہم نے سوسائٹی نے بتایا، ماں نے بتایا، رشتہ داروں نے، ہمیں پتہ ہے یہ میری ماں ہے. ہمیں تو وہ وقت نہیں یاد ہے جب ہم اسی ماں کے پیٹ میں تھے. تو وعدہ الست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں بتایا؟ قرآن پاک میں بتایا، رائٹ؟ اس کے بعد سیکنڈ عہد ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی مسلمان ہو گئے. یہ عہد کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا، تو کسی مسلمان جو نیو مسلم ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عہد کیا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا تھا، تو یہ ہم نے ایک سیکنڈ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، رائٹ؟ اور ہم سارے اتنے سمجھدار ہیں. کین وی امیجن کہ صرف کچھ حرف بولنے سے، لام الف ہا را سین، لا الہ الا اللہ اور کچھ اور ورڈز بول کے
ہم جب منہ سے بولتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگیاں ایسے بدل جائیں کہ کافر مسلمان ہو گیا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مغضوب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ آخر ایسا کیا ہے کہ خون کے رشتے، ایک باپ اگر کلمہ گو ہے اور بچہ اس کے اگینسٹ ہے، وہ بات نہیں مان رہا، وہ نہیں کلمہ گو ہے، تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی وراثت میں حصہ ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان نہیں ہے تو ہم بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ادھر کر سکتے۔ یہ کلمہ کیا کلمہ ہے؟ تو ہم کیا ایسے سوچتے ہیں کہ صرف منہ سے کہہ دیا تو ہم مسلمان ہو گئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے نا، اور آپ پیاس میں بیٹھے ہوئے کہو گے، آپ ایک تسبیح لے لو، 1000 دانوں کی تسبیح لے لو، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، سارا دن بھی بولو، پیاس بجھے گی آپ کی؟ نہیں بجھے گی نا۔ جب تک آپ اٹھو گے نہیں، آپ پانی نہیں پیو گے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو آ گیا نا پانی، تو پیاس بجھ جائے گی۔ اسی طرح سے یہ جو کلمے کے حرف ہیں، اس کی تاثیر ہمارے دل میں نہیں اترتی اور ہمارے عمل میں نہیں آتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ابھی تو تم نے اسلام لائے ہو، ابھی تو مومن تو ہوئے ہی نہیں ہو۔ تو مین کیا ہے کہ اس کلمے کی تاثیر کیا ہے کہ اس کا عمل ہے۔ ہم نے اللہ سے جو عہد کیا، تو سیکنڈ پارٹ آپ دیکھیں، اس کا پہلے پارٹ میں ہم کہتے ہیں نا لا الہ، الہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا الہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سوچتے ہو نہیں الہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، عزت و ذلت دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ تو اب یہ جب ہم نے عہد کر لیا کہ ہر چیز اللہ ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، تو میرے پاس تو میرا کوئی اختیار رہا نہیں ہے۔ تو سیکنڈ پارٹ جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو ہم کیا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغام دیے، احکامات دیے، وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے۔ تو اب ہم نے اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ہماری زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ ہم آزاد نہیں ہیں، آزاد تو کافر ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تو باؤنڈ اس کے اندر آ گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اب اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم کافر ہو، کہ تم اگر اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے ہو، آپ کی زندگی میں غم و خوشیاں آئیں گی۔ خوشیوں کے فیصلے، خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، غم کیسے سیلیبریٹ کرنے ہیں، مشکل میں کیا کرنا ہے، خوشیوں میں کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پورا ایک نمونہ تھی کہ ہم نے یہ کیسے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم اس کے مطابق نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں ہوگی نا ادھر۔ تو پہلا عہد اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے عہد کیا ہے اور ہم اس کی پاسداری کریں، مطلب ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو یہ والا پارٹ کرنا نا، شادی کا والا جو نکاح کا عہد ہے، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے اس کو عمل میں کیا، جو اللہ کا حکم تھا، ہماری زندگی بالکل ایسے ہم پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ جب تک آپ دین میں آتے نہیں ہیں، زبردستی کوئی دین میں نہیں لا سکتا، لیکن جب آپ آ جاتے ہیں نا، تب تو حدیں لگ جاتی ہیں۔ اور دیکھیں ہماری زندگیوں کے نا فیصلے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کب آنا ہے اس دنیا میں، کب جانا ہے، کب ہماری زندگی میں ہمیں کتنے ہماری رزق کیا ہے، ہم نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، ہم نے تو نہیں چوز کیا نا، سارے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ 2 راستے اللہ نے دیے ہیں، ایک برائی کا، ایک اچھائی کا، کہ کس راستے پہ تم نے چلنا ہے، اس کے مطابق آخر میں رزلٹ ہوگا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے کہ میری مرضی، میری زندگی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نکاح کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں اتنی پیاری آیات مجھے لگتی ہیں جب ہم کبھی اس کا پڑھتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا، اس کے بارے میں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، رائٹ؟ یہ ہمیں سب کو پتہ ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی پرابلمز، ایک دوسرے کی ایسی چیزیں جو دوسروں کو نہیں پتہ، بیوی اس کو ڈھانپتی، ایون تو ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جو خامد اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے نا، وہ ماں کے سامنے تو ویسے ہی وہ اچھا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ماں ہرٹ ہوگی،
ماں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی. بیوی کو پتہ ہوتا ہے رائٹ. تو وہ جو اس کی پرائیویسی ہے, اس کی کوئی ایسی خامی ہے جو وہ اس کے باہر لوگوں کو نہیں پتہ, اس کو وہ ڈھانپ کے رکھتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, کہ آدمی جو ہے وہ قوام ہے. تو یہ یوزلی یہ چیز ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہے کہ ایسا کیسا اس کو قوام بنا دیا, ہم بھی تو کسی سے کم نہیں ہیں. دیکھیے عورت اور مرد کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجر کے حساب سے دیکھو نا تو دونوں کو ایک ہی جیسا, وہ جو کام کرے گا اس کو اجر ہے, وہ جو نیک کام کرے گی اس کا اجر ہے. ڈفرنس کہاں ہے؟ وہ قوام ہے, وہ جو کماتا ہے وہ اپنے خاندان پہ خرچ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ایک یونٹ بن رہا تھا نا. شادی جو ہے, نکاح جو ہے, اب یہ ایک ایسا یونٹ بن گیا کہ جس میں اب ایک لڑکا لڑکی ایک اور زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں جس میں انہوں نے نئی نسل کو پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے رائٹ. اور انڈرسٹینڈنگ کا جو پیریڈ ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے لڑکی کا آئی مائی اور مائی سیلف والی زندگی سے ایک دم سے وہ چلی جاتی ہے اس میں کہ میں اور یہ مل کے کیا کر رہے ہیں. اب اس کی مرضی کے مطابق تو زندگی نہیں رہتی ہے. اب بالکل یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے کچن میں, آپ کی مرضی آپ نے کیا پکایا, آپ کی مرضی آپ اٹھے, آپ نے یہ چیز کی, آپ نے پکایا کھایا اور بیٹھ گئے. اب اگر آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی مرضی کے کھانے تو نہیں وہاں پکا کے رکھیں گے نا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میرا کسٹمر آ رہا ہے, جو اس ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے, میں ویسے کھانے رکھوں گی, میں ویسے سروس کروں گی, ویسے میں سروس دوں گی. بالکل وہی چیز اگر آپ یہاں پہ رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ ناؤ یو آر لائک اے یونٹ. اب آپ اکٹھے کام کرتے. تو یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے, یہ آدمی کے لیے بھی, میاں بیوی دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے. اب نمبر 1 اگر دیکھیں, عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا وہ عبادت ہے. اب یہ شادی کا پورا آپ دیکھیں, ایک عورت اپنی پوری زندگی عبادت بنا سکتی ہے اگر وہ اس شادی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتی ہے. اب اگر دیکھیں مشکل آنا اور آسانی آنا, ہم ساری عبادت کو خوشی خوشی تو نہیں کرتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا, فجر میں اٹھنے کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے, کبھی صحت ٹھیک نہیں ہے, کبھی موڈ ٹھیک نہیں ہے, کبھی نئی آنکھ کھل رہی ہے, پھر بھی ہم زبردستی کرتے ہیں نا اٹھ کے کہ نہیں نماز تو پڑھنی ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سکون سا ہوتا ہے. ایون تو میرا دل نہیں تھا, بڑی مشکل سے اٹھی, لیکن اللہ تیرا شکر ایک فرض پورا کر لیا. یہی سکون جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے پہ ہر انسان کو ملتے ہیں. اور جو آدمی ہے دیکھو وہ کس طرح سے کماتا ہے دن رات میں. اب تو خیر عورتیں بھی کماتی ہیں تو تھوڑا فرق ہو گیا, لیکن ہسبینڈ جب کماتے ہیں نا دیکھیں ان کا 100% ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دہ بھی ہیں کہ ان کی کمائی جو ہے وہ ان کی پوری فیملی کو وہ دیتے ہیں رائٹ. اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں, ایک مطمئن پن ہوتا ہے, ایک سکون ملتا ہے ان کو. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی شادی کے بعد چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بیوی اور بیوی کو ہسبینڈ جو ہے وہ ایک انعام کے طور پہ دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ انعامات ہیں. جیسے ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہیں, ہمارا چلنا پھرنا, بات کرنا, اٹھنا بیٹھنا, ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں, یہ چیزیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور ہسبینڈ کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھو گے نا تو آپ کو پھر ان کی کوئی چیز بری کوئی نہیں لگے گی کہ یہ تو اللہ سبحانہ. اب دیکھیے جب گفٹ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, گفٹ جب ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ کو بھی اگر آپ اس کی ہر چیز کو دیکھ کے یہ کہیں گے نا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے یہ ہسبینڈ عطا کیا ہے. اب کیا کہ اس میں اگر کوئی مشکل آتی ہے, آئے گی مشکل, یہ شادی کی زندگی جو ہے نا یہ تھوڑی دیر والی وہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے جو موویز میں دیکھا ہوتا ہے, ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے اوہو یہ تو بس ہنی مون والا پیریڈ جو ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ محبت جو ہے نا وہ رسپیکٹ میں بدل جاتی ہے. دعا کرو کہ رسپیکٹ رہے بس, ٹھیک ہے. تو اس پیریڈ میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو جس کا سینٹر پوائنٹ, اب یہ غور کیجئے گا, جس کا سینٹر پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا.
وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں بھی اس کو یہ کہوں گی، میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، وہ تو مجھے ایسے جواب نہیں دیتے، وہ تو میری کیئر نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا کہ میرے رب کا کیا حکم تھا اس بارے میں۔ اگر وہ صبر کرتی ہے نا لڑکی، کیونکہ اس کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ سوچے گی کہ یہ وقت میرے پہ آزمائش کا ہے، میں اگر صبر کروں گی تو مجھے تو اتنا اجر مل جائے گا، اٹس اوکے اگر وہ ایسے کر رہے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، میں پہلے ہاں کر دیتی ہوں، پہلے جا کے منا لیتی ہوں، کیونکہ اگر میں پہل کروں گی تو مجھے اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو وہ ہر چیز میں جو زندگی میں آئے گی اس میں وہ اجر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے گی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوں گے، رائٹ؟ تو پھر اس یونٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ جو نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے، اس ہیوج ذمہ داری۔ میں ہمیشہ اپنے بچے کو بھی کہتی ہوں بیٹا صبر سے شادی کرو، اس میں ایسا نہیں ہے فن والی چیز ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے فن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی میں کیسے رکھا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ٹیسٹ برڈ اللہ نے دیے ہیں نا کہ اس کو انجوائے کر کے ہم کھاتے ہیں، لیکن اصل مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے کھانے کا، اصل مقصد اس کا ہماری باڈی کو طاقت دینا ہے۔ اسی طرح سے شادی کے رشتے میں انجوائمنٹ والا جو پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بالکل اسی طرح سے اصل مقصد نئی نسل کو ریز کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کو اس طرح سے بنائے کہ یہ نئی نسل ایسی کھڑی کرے کہ جس سے اسلام کا نام روشن ہو جائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے آج کل آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ ہم مسلمان جو ہے نا، کیونکہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں، ایون اب تو پاکستان میں بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات کہ غیر مسلم جو ہے نا ان کو جنگ کر کے ہمیں فتح کرنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے، انہوں نے آلریڈی ہمارے ذہنوں کو اپنے اندر کر لیا ہوا ہے، ہم ان سے اتنے امپریس ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم آلریڈی ڈیفیٹ ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ ہماری نسل پوری کی پوری، آپ ہمارا دن سے رات تک دیکھیں کہ ہم کس چیز کو پسند کریں، کیا میری زندگی ویسے ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ میری شادی کا فنکشن اب انشاءاللہ خیر سے ہونے، اللہ اس میں برکتیں رکھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مقدس رشتہ، اتنا امپورٹنٹ رشتے کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، تو کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتے ہیں تو کیا اس وقت فرشتے نازل ہوں گے؟ مجھے ہما کی شکل نظر آ گئی ہے، کہتے تم ٹاپک کہیں اور نہ لے کے جاؤ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کرو کہ اس وقت فرشتے نہیں شیطان نازل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جب رشتہ قائم ہوتا ہے نا ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا، تو اتنی پیاری مجھے آیات لگتی ہے۔ آیات کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں جس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائیں، جس سے دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، سورۃ روم کی آیا ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام تھے نا، آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے، اداس ہوئے جب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا تھا، ہم عورتوں کو، رائٹ، ایک عورت کو گفٹ کیا تھا۔ تو آگے دیکھیے اتنا پیاری بات ہے کہ ازواجا لتسکنوا علیہا، عورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھ دیا ہے۔ اور سکون دیکھیں ہر انسان کے، آج ہم پاگلوں کی طرح ڈپریشن، پرابلم، سیڈنس، یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، اتنا مشکل دوائیاں کھا رہے ہیں، تو اللہ نے وہ سکون جو ہے نا وہ ایک عورت کے اندر رکھتی ہے جب وہ اس رشتے کے اندر آتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ آپ میں سے ہر جو ماشاءاللہ ہم شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے، وہ یہ سوچے کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ، اچھا بعض اسکالر نے اس کو دونوں طرف سے بھی کہا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے، اور بعض نے کہا کیونکہ ہاں ہے نا، گرامر جن کو آتی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں کی ضمیر عورت کی طرف جاتی ہے، مؤنث کی طرف جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکون جو ہے، کیا میں اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث ہوں؟ اگر تو آپ سکون کا باعث ہیں تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی آپ کو ایسے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہ رشتہ کریٹ ہوتا ہے نا، مودہ کہتے ہیں ایسی محبت جو دلی محبت نہیں ہوتی، جو اندر سے محبت ہوتی ہے وہ، اور رحمت۔ میں مانتی ہوں کہ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن وہ ایسے نہیں کر رہے،
وہ یوں نہیں ہو رہا، میں اکیلی کیا کروں گی. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ، میں ان رشتوں کی بات نہیں کر رہی جو خراب ہوتے ہیں، وہ تو ابیوز ہے، وہ یہ وہ، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں عام بات کر رہی ہوں کہ گھر کے اندر جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے اللہ کا اسی وقت آپ رک کے اگر یہ سوچیں گے نا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، ان کی زندگی میں کیا، رسول اللہ کی زندگی میں ٹربلز نہیں آتے تھے. جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہوگا نا، ہماری زندگی میں آسانی نہیں آئے گی. ہم مسلمان ہیں، قیامت کے دن آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب بھی ہم نیکی کرتے ہیں نا کوئی بھی، اس کا اثر اس دنیا میں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتے، ہمیں فرشتے نہیں نظر آ رہے ہوتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. دنیا کے تو نظر آتے ہیں کہ اگر غلط کام کریں گے پولیس مارتی ہے، جیلیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں اللہ کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر آپ نیکی کا کام کرو گے تو آپ کو اس دنیا میں اس کا اجر ملے گا ہر صورت، اور اگر برائی کرتے ہیں اس کا اثر اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرماتے ہیں. اب دیکھیے آج ہم کس طرح سے باہر نکل کے جاتی ہیں، بڑے آرام سے جاتی ہوں کیونکہ دس از دا وے مجھے اچھا لگتا ہے ایسا جانا. اللہ نے حکم دیا ہے، ہو کیئرس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جب جائیں گے ادھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہماری جلدیں، ہماری آنکھ، ہمارے ایک ایک عضو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم خود کہیں گے اپنی جلدوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ مجھے آج اللہ نے اجازت دی ہے یہ بات کرنے کی. وہ بتائیں گی، جس زمین پہ ہمارے پاؤں لگتے ہیں نا، وہ بھی اس دن گواہیاں دے گی. تو گواہیاں اکٹھی ہوں گی. اور میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ یہ جو رشتہ بن رہا ہے نا، شادی کا رشتہ بن رہا ہے، یہ پوری زندگی ہم ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ صبح سے رات تک ہم عبادت میں کیسے رہ سکتے ہیں. اگر اس رشتے میں انٹر ہوتے ہی ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے، نکاح تو اللہ کو گواہ بنا کے کرتے ہیں نا، اللہ کو گواہ بنا کے کر رہی ہوں، اور میرا ہر عمل جو میں کروں گی وہ اللہ کی رضا کے مطابق کروں گی، تو آپ کے دن رات عبادت میں ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ تھوڑی سی بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے کر لوں. اور ایک حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ جنت جو ہے نا قیامت کے دن، اللہ اکبر، اللہ کرے ہم ہوں گے، میرا خیال ہے یہ ساری آسان چیزیں تو فرشتے اناؤنس کریں گے کہ 8 دروازے جو جنت کے ہیں نا، اچھا وہ عورت جو خاوند کی فرما بردار ہوگی الحمدللہ، اور جو عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اور نمبر 3 یہ 5 وقت کی نمازی ہوگی. تو میں نے کہا آخری والے میں تو شاید نکل ہی جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے تم اندر داخل ہو جاؤ. کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ. اچھا جی، اور پھر ایک اور تھا کہ 2 طرح کے لوگ جو ہے نا، ان کی نمازیں جو ہیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں. اب ہزاروں نمازیں پڑھے، دن رات پڑھ لیں، ان میں سے ایک کون تھی کہ وہ نافرمان بیوی جو خاوند کی فرما بردار نہیں ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ خاوند کے لیے بھی یہی ہوگا ہوگا ان کے لیے بھی ہونا چاہیے ہوگا. نافرمان دیکھو، وہ تو وہی میں نے کہا نا کہ وہ بالکل علیحدہ سے جو بدتمیز ہوتے ہیں، جو ایسے والے ہوتے ہیں. یہ ہم ریگولر بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی غلطی سے اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. جو مومن ہے نا، اس کے اندر انا کوئی نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ تکبر جو ہوتا ہے نا، مجھے ایسے کہا، میں کیوں مناؤں اس کو، پہلے میں ایسے کیوں کروں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ جوتی ادھر کیوں رکھی تھی، کپڑے ادھر کیوں پہنتے ہیں. اب دیکھیں، جو لڑکا ہے نا، اس کی ماں نے اس کو جو تربیت کی تھی نا، آپ اس کی ماں نہیں ہے. ایک چیز آپ اپنے، وہ کہتے ہیں نا پلو سے باندھ کے جانا کہ بیوی ماں نہیں ہے. آپ اپنے خاوند کی تربیت کرنے کی کوشش نہ کرنا. وہ جو بن کے آ گیا ہے نا، آ گیا ہے. اور جو بڑی ہے نا، وہ آپ کو گواہی دے سکتی ہے یہ گواہی دے سکتی ہیں. آپ اس کو بدل سکتے ہو تو صرف اپنی محبت سے، آپ اپنے پیار سے بدل سکتے ہو. اگر کوئی بڑی بات ہو نا، چھوٹی موٹی باتیں تو ہم پیار سے بدل دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات ایسے لگے کہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کو رات کو دیر سے آنے کی عادت ہے، زیادہ دوستوں میں رہتے ہیں، شروع میں تھوڑا صبر سے آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیں. اس کی ماں سے بات کریں، کیونکہ اس نے اگر اس کو وہ سمجھائے گی نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی شاید. لیکن آپ کی اس کو سمجھ کوئی نہیں آنی ہے. ماں سنے ہی نہیں تو کیا کریں. ماں نہ سنے تو پھر اللہ سے دعا کریں گے. رائٹ.
تو لیکن آنیسٹلی میں کہہ رہی ہوں کیس میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں گواہی دے سکتی ہوں. کیا بات ہے. پہلے سب سے پہلے ایک بہت پیارا مشورہ میں آپ کو کہوں گی, شروع میں جا کے نا زپ کرو, چپ کر کے دیکھو پورا خاندان, کیونکہ آپ ایک رشتہ نہیں ہے. لائبہ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے سب کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جا کے نا صرف دیکھو, کیونکہ پہلے آپ جس ہسبینڈ کو جانتے تھے نا, اب ایک نیا ہسبینڈ نکلے گا 7 کے ساتھ, اب ایک نئی شکل نکلتی ہے. اچھا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, زپ کر کے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا ان کی کیا کیا عادت ہے, اچھا میری ساس کی کیا عادت ہے, میرے سسر کیسے ہیں, دیور نندے, اتنے نئے رشتوں میں بچی ہے, ایک دم سے ایک بیٹی جو ہے نا دھڑ دھڑ رشتوں میں آ جاتی ہے, رائٹ. تو پھر ادھر اس کو یہ دیکھ کے نا پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھے کہ میں نے کیا چیز کرنی ہے, کیا چیز بہتر ہوگی. اچھا میں یہاں پہ اپنے سسر کی ایگزامپل دیتی ہوں. جب میں پہلی دفعہ کام کے لیے باہر نکلی تھی نا, تو انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام کے لیے باہر جا رہے ہو تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ آپ عائشہ صرف نہیں ہو, وہ عائشہ کو کہیں دور رکھ دو, رائٹ. آپ احمد عثمان کی ماں ہو, آپ خالد کی بیوی ہو, آپ حسیب کی بہو ہو, آپ اتنے رشتوں کے ساتھ آپ باہر جا رہے ہو. اب آپ کا نام اپنا نہیں ہے, ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس لیے قدم بھی پھونک پھونک کے رکھنا. یہی بات میں لائبہ سے کہوں گی کہ بچہ اب آپ ایک نہیں رہے ہو, اب آپ کے ساتھ اتنے رشتے جڑ جاتے ہیں نا, تو بندہ فیل بھی کرتا ہے, وہ بڑی خوبصورت یہ رشتہ ہوتا ہے کہ اب ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھو گے نا بیٹا, حقوق و فرائض کا رشتہ شروع ہوتا ہے, تو آپ گیونگ اینڈ پہ رہو گے, مجھے دینا کیا ہے. ابھی لینے والی چیز اگر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے بھی چھوڑ دو گے نا کہ مجھے یہ نہیں ہوا, میرے ساتھ یہ کیا, مجھے ایٹیٹیوڈ دکھایا, اس وقت تو یہ ہوا تھا, یہ ساری چیزیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بچہ چھوڑ دینا تو وہ زندگیاں بہت پیاری ہو جاتی ہیں. ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے نا, جب یہ لڑکی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس گھر جا رہی ہے تو وہاں اس کو اسپیس ملے, ہاں بھی اپنے ہاتھوں کو بالکل. ہاں یہ میں بھول گئی ہوں کہ یا تو ساس بھی ہیں, تو تھوڑا سا ان کے بارے میں لیکن پتہ ہے یہ ساری چیز میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہے نا, اور آپ کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق, آپ ہر چیز میں اللہ سے مشورہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا پاک پروردگار اب میں کیا کروں, اب یہ سچویشن ہوگی اب میں کیا کروں, امی نے بھی کہا تھا کہ آ کے نہیں بتانا, تو اب میں کیا کروں. آپ بلیو کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. اب یہ جو پہلی رحمت آتی ہے نا, شادی جیسے آپ کرتے ہو تو اللہ نے کہا لتسکنوا علیہا, تو مودہ ملے گی, رحمہ ملے گی. آپ پہلا قدم اٹھا کے اللہ کی مرضی کے مطابق کرو گے نا, پھر رحمتوں کی بارشیں دیکھنا, پھر وہ گھر جنت کیسے بنتا ہے پھر آپ وہ دیکھنا, پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کی کیسے محبت آپ سے کرتے ہیں اور کیسے عزت دیتے ہیں, اور سسرال کیسے آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے, پھر وہ دیکھنا. تو ایسی نہیں یہ ساری چیزیں مل جاتی. بس یہ ہے کہ دینے والا اینڈ رکھو, دینے والا اینڈ رکھو شروع میں, لینے والی بات ابھی نہ رکھو کہ مجھے کیا ملا ہے کیا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ کہا, اس کی تو باڈی لینگویج دیکھو. ہم جب لڑائی کرتے ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا, لیکن وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے, تو ہمیں ان کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے جب وہ چیخ رہے, ہمیں اپنی شکل ہی نظر آتی کہ جو ہماری باڈی لینگویج اس وقت بن رہی ہوتی ہے نا, ان کو اس سے پوری میسج مل رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیارے سے رشتے میں لائبہ کی برکت ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شہزادیوں کی طرح اس گھر میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قدر کرنے والے لوگ دے, اور دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے ان کی محبتیں, ان کے احترام ایک دوسرے کے ساتھ سلامت رہیں. آمین ثم آمین. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے. کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے, پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.